السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے مقام محمود اور شفاعت رسول۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اما بعد، یقیناً تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ وہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائیں۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالی ہم سے بہت محبت کرتا ہے اور ہم پر بے انتہا مہربان ہے۔ اسی کی محبت اور رحمت ہے کہ ہماری مغفرت اور بخشش کے لیے اس نے کئی راستے کھول رکھے ہیں۔ جیسے ہماری تھوڑی سی کوشش کو بہت بڑھا کر اور بہت زیادہ شمار فرما کر اللہ ہمارے اعمال کو ہماری مغفرت کا بہانہ بناتا ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنا کیا ہے جو ہم اللہ کی راہ میں استعمال یا خرچ کر سکیں۔ زندگی، صحت، جسم و جان، دل و دماغ، سماعت و بصارت، مال و دولت، غرض کوئی بھی نعمت اور پھر کسی اچھے عمل کی توفیق، یہ سب اللہ ہی تو دیتا ہے، اور اس کی عطا کردہ چیز کو کہیں اس کے بتائے کسی راستے پر کسی کوشش میں تھوڑا بہت لگا کر ہم کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں جو اپنے اعمال کے بلبوتے پر مغفرت و جنت کا دعویٰ کر سکیں۔ اصل میں تو یہ اللہ ہی کی رحمت ہے جس کے باعث وہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما کر ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ کی انہی بے پایہ رحمتوں میں سے ایک قیامت کے دن شفاعت یا سفارش ہے، جس کی وہ قیامت کے دن اپنے چنندہ بندوں کو، اپنے کچھ ایسے اہل و ایمان بندوں کے حق میں اجازت دے گا کہ کوتاہیوں اور لغزشوں کے باعث جن کے اچھے اعمال کا وزن تھوڑا بہت ہلکا ہوگا اور جن کی مجموعی کارکردگی کی بنا پر اللہ ان کو بخش دینے کا ارادہ فرما چکا ہوگا، اور وہ شفاعت کے نتیجے میں سزا سے بچ جائیں گے اور جنت میں جائیں گے، یا پھر وہ مومنین جو جہنم میں اپنی سزا بھگت چکے ہوں گے اور اللہ اپنی رحمت سے انہیں جنت میں پہنچانا چاہے گا۔ اللہ کے بندو، شفاعت سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ کوئی اللہ کے فیصلے کو تبدیل کرے اور اس کو بدلنے پر مجبور کر دے، یعنی اللہ تو کسی کو سزا دینا چاہے اور کوئی دوسرا اس کو چھڑا کر لے جائے۔ بھلا یہ کیوں کر ممکن ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء، صدیقین، شہداء، فرشتوں یا صالحین، اولیاء میں سے کوئی اللہ کے کسی دشمن، باغی، منکر یا نافرمان کے حق میں سفارش کرنا چاہے؟ کیسی بدگمانی ہے یہ اللہ کے مقرب لوگوں کے ساتھ۔ سوچئے کہ ان لوگوں کی محبت اور ان کا تعلق اللہ سے ہے یا اللہ کے دشمنوں، ظالموں اور مجرموں سے۔ جو اللہ کا دشمن، باغی اور نافرمان ہو اور جسے خدا سزا دینا چاہتا ہو، اور وہ ان تمام لوگوں میں سے کسی کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ شفاعت تو در حقیقت وہاں ایک موقع پر اپنے بندوں کے حق میں اللہ ہی کی رحمت اور اس کے فیصلے کا حصہ ہے، جو ایک طرف اللہ کی اپنے گنہگار بندوں پر خاص مہربانی اور بخشش کا بہانہ ہے، تو دوسری طرف اپنے خاص بندوں کی کمال عزت افزائی اور ان کا اکرام و اعزاز ہے۔ اے اللہ کے بندو، روز قیامت شفاعت کی ابتدا اللہ کے اذن سے ہمارے رسول شفیع اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، اور پھر دیگر شفاعتیں اور سفارشات بھی ہوں گی۔ مگر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کچھ بزرگ اور سفارشی ایسے زوراور ہیں کہ جن کی بات تو چل کر ہی رہتی ہے اور جن کی سفارش ٹل نہیں سکتی، بس ان کا دامن پکڑ لو اور آخرت سے بے فکر ہو جاؤ، جو مرضی کر لو وہ چھڑا لیں گے۔ اور کہاں قرآن یہ منظر بیان کرتا ہے کہ اس پر جلال عدالت میں تو مخلوق کی بزرگ ترین ہستیوں اور معزز ترین فرشتوں تک کو بھی بولنے کا خیال نہ ہوگا، وہاں تو کوئی بات بھی نہ کر سکے گا،
الا یہ کہ اللہ کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ فرمان باری تعالی ہے جب وہ دن آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی سوائے یہ کہ اللہ کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ مزید ارشاد فرمایا جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے۔ مزید ارشاد فرمایا کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت کرے سفارش کرے۔ مزید ارشاد فرمایا کیا اس اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع یعنی شفاعت کرنے والا بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ ہو نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو؟ کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑھنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکا یک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، شفاعت صرف وہ لوگ کر سکیں گے جنہیں اللہ اس کی اجازت دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے، وہ دوسروں کو اس کا پورا علم چونکہ دوسروں کو اس شخص کا پورا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت سلطنت پر جلوہ گر ہو کر کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤگے؟ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنیاد پر حق کی شہادت دے۔ مزید ارشاد فرمایا اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ اے اللہ کے بندو، فرشتوں کی سفارش کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آسمانوں میں کتنے فرشتے موجود ہیں ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے اللہ اجازت دے اور وہ کسی کی سفارش کر لے اور اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو پسند بھی کرتا ہو۔ مزید ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں اور کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ سفارش صرف وہ لوگ کر سکیں گے جن نے اللہ کی اجازت حاصل ہوگی، اور یہ ان لوگوں کے حق میں ہوگی جن کے بارے میں اللہ اجازت دے گا، اور جن کے حق میں اجازت دی جائے گی ان کے حق میں سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اے نبی ان مشرکوں سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو، وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرے برابر چیز کے مالک ہیں اور نہ زمین میں، وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں بھی شریک نہیں ہیں، ان میں سے کوئی اللہ کی مددگار بھی نہیں، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو۔ حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے تمہارے رب نے کیا جواب دیا؟ وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے اور وہی بزرگ و برتر ہے۔ اللہ کے بندوں، مذکورہ آیات کے تناظر میں دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں سے دنیا آخرت میں امیدیں باندھتے ہیں وہ انہیں صاحب اختیار اور قسمتیں بنانے اور بگاڑنے والے سمجھتے ہیں۔ وہ محض وہم و گمان اور جھوٹ کی پیروی کرتے ہیں اور ان کی امیدیں ایک دن غلط ثابت ہوں گی۔ سچائی یہ ہے کہ خبردار ہو جاؤ، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے، اللہ ہی نے تخلیق کیا ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے اور کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں۔ اب انسانوں کے گھڑے ہوئے ایک جھوٹ اور شرک کے
ایک بڑے ذریعے یعنی خود ساختہ سفارشوں کے اختیار کے بارے میں اس قرآنی آیت پہ میرے بھائیوں غور کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں اور یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ تو آسمانوں میں کوئی جاننے والا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ ذات اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ شفاعت گنہگار مومنین موحدین پر اللہ کی خاص رحمت اور ان کے حق میں اللہ ہی کے فیصلے کا حصہ ہے۔ شفاعت سے خدا کا کوئی فیصلہ بدلا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ نہ ہی یہ ممکن ہے کہ اللہ تو کسی کو سزا دینا چاہے اور کوئی دوسرا اسے اللہ سے چھڑا لے جائے۔ اسی لیے شفاعت ساری کی ساری اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ شفاعت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کی عدالت میں ساری خلقت کے سامنے بہت بڑی عزت سے نوازے گا اور انہیں سفارش کرنے کا مقام عطا فرما کر یہ ثابت کر دیا جائے گا کہ مخلوق میں معزز ترین وہی ہیں۔ شفاعت کرنے اور پانے والوں کے لیے اللہ کی اجازت ضروری ہے، اور اللہ کی طرف سے شفاعت کی اجازت صرف انہی مومن و موحد لوگوں کے حق میں دی جائے گی جو خلوص سے کلمہ توحید کے قائل رہے ہوں اور شرک پر نہ مرے ہوں، کیونکہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز میری شفاعت سے فیض یاب ہونے والے وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہوں نے خلوص دل سے اور جی جان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ مزید ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہر نبی کی ایک ایسی دعا ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے، اور ہر نبی نے جلدی کی اور دنیا میں ہی دعا مانگ لی، جبکہ میں نے اپنی دعا قیامت کے روز اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر رکھی ہے۔ میری یہ سفارش ہر اس آدمی کو پہنچے گی جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ اللہ کے بندو، اللہ کی اجازت سے عزت افزائی یعنی سفارش یا شفاعت کبریٰ کی ابتدا شفیع اعظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، اور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود پر فائز کیا جانا یا اس کا ہی یہ حصہ ہے، یعنی مقام محمود سے مراد یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، پھر دیگر انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء اور اہل ایمان اور ملائکہ اللہ کی اجازت سے سفارش اور شفاعت کریں گے۔ جو لوگ توحید پر ایمان لاتے ہیں اور شرک نہیں کرتے، اللہ کی ان سے محبت اور رحمت کا معاملہ دیکھیے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ روزہ، قرآن، جنت، جہنم، قرآن کی مختلف صورتیں جیسے کہ سورہ آل عمران بقرہ اور سورۃ آل عمران بقرہ بھی ان کے حق میں سفارش اور شفاعت کریں گے۔ آخر میں اللہ خود بھی لوگوں کو جہنم سے نکالے گا، اور اللہ کی رحمت سے ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ کوئی بھی کلمہ گو موحد جہنم میں نہیں رہے گا، جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہوگا وہ بھی اپنی سزا بھگتنے کے بعد اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جہنم میں صرف وہ لوگ رہیں گے جنہیں قرآن روک دے گا، مثلا کافر اور مشرک۔ ہمیں یہ شفاعتیں، سفارشیں پانے والے مختلف اعمال بھی بتلائے گئے ہیں، مثلا اذان سننے کے بعد کی دعا 10 مرتبہ صبح و شام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، روزے رکھنا، نوافل، سورہ ملک اور بقرہ اور آل عمران اور قرآن کی بکثرت تلاوت، اللہ سے 3 مرتبہ جنت کا طلب کرنا اور 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگنا وغیرہ۔ یہ شرط ہے کہ ہم سچے دل سے توحید کے قائل ہوں، شرک نہ کرتے ہوں، شفاعت اور سفارش کا صحیح عقیدہ رکھتے ہوں اور اس کے منکر نہ ہوں۔ اللہ ہمارے عقائد درست فرمائیں، حق کو ہم پر واضح کرے اور اپنی اس رحمت یعنی شفاعت میں ہمیں بھی حصہ دار بنائیں۔ آئیے اختتام میں اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم اس سے تیری پناہ مانگتے، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ تیرے ساتھ جانتے بوجھتے کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں اگر ہم سے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے۔ اے اللہ قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔